آج ہم پڑھیں گے لیمارکزم کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور لیمارک جو تھے ہمارے پاس، یہ یا لیمارکزم جو ہے ہمارے پاس، یہ ایولوشن کی تھیوریز میں ہم پڑھتے ہیں، جسے ایولوشن کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس جی؟ ایولوشن ہم کہتے ہیں ارتقاء کو، ٹھیک ہے جی، کسی نئی چیز کا بننا، دیٹ از ایولوشن، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از ایولوشن۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایولوشن ہے۔ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ارتقاء کو کہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی نئی چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ نئی چیز آرگنزم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، نیو سپیشیز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس میں کبھی کبھی اسپیشیز جو ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ سو دیٹ از بیسیکلی واٹ دیٹ از ایولوشن۔ اور ایولوشن کی ڈفرینٹ تھیوریز جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ ایولوشن کی جو ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے لیمارک کی، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از لیمارک۔ لیمارک ہمارے پاس کیا تھے جی؟ لیمارک ہمارے پاس سائنٹسٹ تھے، ان کا جو نام تھا دیٹ واز جے بی لیمارک، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے ہمیں کیا دی؟ سب سے پہلے ایولوشن کی تھیوری دی، ٹھیک ہے جی، دیٹ از ایولوشنز تھیوری تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ تھیوری جو تھی یہ انہوں نے جرنلی جو تھی ان کی اپنی سٹیٹمنٹ اور ان کی اپنی سوچ پہ تھی۔ لیمار جو ہیں ہمارے پاس وہ 1744 میں پیدا ہوئے اور 1829 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو لیمار جو ہے ہمارے پاس، ان کا تعلق جو تھا وہ کیا تھا؟ فرانس سے تھا۔ تو یہ ہمارے پاس فرینچ بایولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھے؟ فرینچ بایولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اٹ واز فرینچ بایولوجسٹ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو تھیوری دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جو آرگنزمز ہیں ہمارے پاس، جو جاندار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ موڈیفائی کرتے ہیں اپنے آرگنز کو، ٹھیک ہے جی۔ کیا کرتے ہیں؟ موڈیفائڈ کرتے ہیں کس چیز کو؟ اپنے آرگنز کو۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ اور ان آرگنز کو وہ کیسے موڈیفائی کرتے ہیں؟ تو ان آرگن کو موڈیفیکیشن کے لیے انہوں نے ایک ٹرم یوز کی، وہ کیا تھی جی؟ وہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، دیٹ واز یوز اینڈ ڈس یوز، ٹھیک ہے جی۔ یوز اینڈ ڈس یوز کی ٹرم جو ہے وہ اس نے یوز کی تھی۔ لیمارک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاندار جو ہے، کوئی آرگنزم جو ہے، وہ اپنے کسی آرگن کو جتنا زیادہ وہ یوز کرے گا تو اتنی ہی وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی آرگن جو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آرگن جو ہمارے پاس اگر کوئی زیادہ یوز ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ویل ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ ویل ڈیولپ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کسی آرگن کو یوز نہیں کر رہا ہے تو وہ گریجولی کیا ہو جائے گا؟ ڈس اپیئر ہو جائے گا یا ویسٹیجل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ڈس اپیئر، یا ہم کیا کہتے ہیں کہ ویسٹیجل ہو جائے گا، کہ اس کا جو فنکشن ہے وہ جو ہے وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی، ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ سو پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جو آرگنز ہیں جو کہ ویل ڈیولپ ہوں گے یا وہ جو گریجولی ڈس اپیئر ہوں گے، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے کس چیز میں؟ انٹو دا نیکسٹ جنریشن آف دیٹ اسپیشیز، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے ان کریکٹرز کو کیا کہا؟ اس نے کریکٹر کے لیے ایک ورڈ یوز کیا، ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کریکٹرز کو انہوں نے نام دیا دیٹ از ایکوائرڈ کریکٹرز، ٹھیک ہے جی، دیٹ از ایکوائرڈ۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، اسپیلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیٹ از ایکوائرڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب ایکوائرڈ کریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ ایکوائرڈ کریکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو کہ زیادہ ڈیولپ ہوں گی یا جو گریجولی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ نیکسٹ جنریشن میں کیا ہو جائیں گی؟ ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نہیں ہے، جیسے کہ وہ گریجولی ڈس اپیئر ہیں، تو وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ تو اپنی ہی اس ہائپوتھیسس کو یا اپنی اس تھیوری کو اس نے ایکسپلین کیا ایک آرگنزم کے مدد سے، جس کا نام تھا ہمارے پاس جراف، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جراف جو ہے اس کی مدد سے اس نے ہیلپ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے جی، ایکسپلین کیا کس طرح کہ اس کی نیک پلس جو اس کے 4 لمبس ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ہائنڈ لمبس ہیں، تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 4 لمبس، ٹھیک ہے، جو آگے والی ٹانگیں ہیں، دیٹ از 4 لمبس، ان کی انلارجمنٹ سے کیا کیا؟ اس کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے جی، دیٹ از انلارجمنٹ۔ تو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے لیمارک کی اس ایولوشنری تھیوری کو
سمجھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آ گئی. اس ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہاں پر جو ہمارے پاس موجود ہے دیٹ از اینسسٹر جراف. ٹھیک ہے جی, ہم اس کے اوپر لکھ بھی لیتے ہیں, یہاں پہ مینشن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس اینسسٹر ہے. اینسسٹر کسے کہتے ہیں, جو کہ کیا ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں آباء و اجداد, جسے ہم کہتے ہیں دیٹ از اینسسٹر. یہ ہمارے پاس کیا ہے, اینسسٹر جراف ہے. ٹھیک ہے جی, دیٹ از GIRAFFE جراف. تو اس کے مطابق جو اینسسٹر جراف تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, وہ کیا کرتی تھی, وہ گراس کو فیڈ کرتی تھی. ٹھیک ہے جی, کیا کرتی تھی, گراس کے اوپر, یا جسے آپ گھاس کہتے ہیں, وہ اس کا فیڈنگ بیہیویئر تھا. لیکن نہ اس کو اس وجوہات کا پتہ نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چند ایسی وجوہات تھیں جس کے بنا پہ جو گراس تھی وہ ختم ہو گئی, اور یہ کیا ہوگا, یہ شفٹ ہو گیا ٹورڈز دا ٹریز, اور اس نے ٹریز سے جو پتے ہیں, جو لیوز ہیں, ٹھیک ہے جی, یا لیف ہیں یا لیوز ہیں, اس کو کھانا شروع کر دیا. تو اس کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ یہ اپنے اس نیک ریجن کو کیا کرتا, ایلونگیٹ کرتا, پلس اپنے یہ جو 4 لمبز ہیں اس کو بھی ایلونگیٹ کرتا, اور یوں اس کی ایلونگیشن ہوتی ہوتی اس نے یہ اپنے نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشن اس نے ٹرانسفر کرنا شروع کر دی. اور اب جو ہمارے پاس ریسنٹ جراف ہے, جو کہ آپ اس والی ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں, اس کی نیک کا جو پورشن ہے وہ بہت ہی زیادہ انلارج ہے, اور اس کے جو 4 لمبز ہیں ان کی بھی انلارجمنٹ ہو گئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جراف نے اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آئی, اور وہ کس طرح, چونکہ اس کی نیک کی ریجن میں جو ورٹیبریز موجود تھی انہوں نے کیا کر لی, وہ ایلونگیٹڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اب اس کے لیے خوراک جو ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ لیوز پہ ہے, یا جو ہمارے پاس اونچے درخت ہوتے ہیں اس کی مدد یا اس کے تھرو کیا کرتا ہے, اپنی خوراک لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے ایک دوسری اگزامپل بھی ہمیں دی, جو کہ کس چیز کی تھی, جو کہ سنیک کی تھی. اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس اینسسٹر سنیکس تھے, ٹھیک ہے جی, ان کے پاس بیسیکلی کیا تھا, ان کے پاس لیگز تھیں. ٹھیک ہے جی, جو اینسسٹر سنیکس تھے, ٹھیک ہے جی, سنیک جسے ہم سام کہتے ہیں, تو سنیک کے پاس کیا تھے جی, سنیک کے پاس لیگز تھی. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ کیا کرتا تھا, وہ ان لیگ کی مدد سے اپنے آپ کو بچاتا تھا. لیکن چونکہ اس نے برو لائف, ٹھیک ہے جی, بلوں میں اس نے گھسنا شروع کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو اس لیگ کی ضرورت نہیں تھی. تو اب جو ہمارے پاس ریسنٹ ہیں, جو ہمارے پاس نیو ورڈ سنیکس ہیں, ٹھیک ہے جی, ان میں ہمارے پاس جو ہیں لیگز جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہیں. ٹھیک ہے جی, تو لیگز کیا ہیں, اس میں ڈس اپیئر ہیں. تو اس نے اس دونوں جانوروں کی مدد سے, جو کہ ہمارے پاس کیا ہے, سنیک ہے, اور جو ہمارے پاس جرافہ ہے, اپنی اس تھیوری کو سپورٹ کیا. اس کے بعد جو ہے لیمارک کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دوسرے سائنٹسٹ تھے جس کا نام تھا آگسٹ وائس مین. ٹھیک ہے جی, آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ بلکہ کیا, ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از وائس مین. ٹھیک ہے جی, WEISMANN, وائس مین جو ہے ہمارے پاس یہ سائنٹسٹ تھے, اور یہ 1807 جو تھے اس ایرا میں وہ موجود تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. ٹھیک ہے جی, کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے کیا یا کس طرح پرفارم کیا. اب وہ وائس مین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کسی مائس کو لے لیں, ٹھیک ہے جی, دیٹ از مائس, اگر ہم کسی مائس کی ٹیل کو کاٹ لیں, ٹھیک ہے جی, اس کی ٹیل جو ہے وہ کٹ کر لیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کی جنریشن ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں وہ ٹیل جو ہے وہ ایبسنٹ ہو. ٹھیک ہے جی, ٹیل کیا ہونی چاہیے, ایبسنٹ ہونی چاہیے. کیوں کہ ہم نے اس ٹیل کو کاٹ دیا ہے, جو کہ کیا تھا, جو کہ بیسیکلی لیمارک کی تھیوری تھی. تو وہ اس نے کیا کیا, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس نے ٹیل کو کاٹا. ٹھیک ہے جی, دیٹ از دا سیکنڈ ون, اور پھر ان کے کیا کی, ان دونوں کو میٹ کروایا, ان کی فرٹیلائزیشن ہوئی. پھر جب ان کے پاس جنریشن آئی تو ان مائس کے پاس ٹیل جو تھی وہ موجود تھی. اسی طرح اس نے پھر کیا کیا, اگین ان کی ٹیل جو تھی وہ کاٹ دی. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جو ان کے پاس جنریشن آئی اس میں بھی ان کے پاس کیا تھا, ٹیل موجود تھی. اور اس طرح اس نے یہ کہا کہ ملٹیپل جنریشن میں جب ہم نے کسی ریٹ کی یا مائس کی جب ٹیل کاٹی تو اس کی جنریشن میں چاہیے تو یہ تھا لیمارک کے مطابق کہ ان میں ٹیل جو تھی وہ اپیئر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو
لیکن یہاں پر اپیئر ہو گئی. تو وائس مین نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس کیا ہے سومیٹک ہمارے پاس جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں پلس جو ہمارے پاس کیا ہے گیمیٹس ہیں, ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از گیمیٹس. تو یہ گیمیٹس جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس, یہ فالو نہیں کرتے کس چیز کو, ہمارے پاس جو ہے یوز اینڈ ڈس یوز کو. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, دے ڈو ناٹ فالو یوز اینڈ ڈس یوز, جو کہ کیا تھی ہمارے پاس تھیوری تھی کس چیز کی, لیمارک کی, یوز اینڈ ڈس یوز. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح انہوں نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ سے لیمارک کی جو تھیوری تھی اس کو غلط ثابت کر دیا. تو آج ہم نے لیمارکزم کے بارے میں پڑھا کہ لیمارک ہمارے پاس کیا تھے, سائنٹسٹ تھے, ایک بایولوجسٹ تھے, جنہوں نے ہمیں تھیوری دی کس چیز کی, ایوولوشن کی, اور پھر انہوں نے جرافہ اور سنیک کی مدد سے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن بعد میں وائس مین نے ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا. تو آج ہم نے پڑھا لیمارکزم کے بارے میں.